بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا خادم محمد شفیع احمد۔ آج آپ حضرات کے سامنے نورانی قاعدہ تختی نمبر 3 کا جو بچا ہوا حصہ تھا اس کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ قبل اس کے کہ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 3 حرکات کے بارے میں کچھ باتیں وضاحت کے ساتھ آ چکی ہیں، زیر اور پیش کو انشاءاللہ آج بذریعہ بورڈ سمجھایا بھی جائے گا اور پڑھایا بھی جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنا ہے، وہ بات یہ ہے کہ آج جو نورانی قاعدہ بہت سارے ویب سائٹ کے اوپر اور بہت سارے چینلز کے اوپر آ رہے ہیں، جس کے اندر بہت سارے طریقے غلط بھی ہیں، اب ان کو بھی غالباً سن کر سیکھا بھی جا رہا ہوگا، لیکن یہ بھی ایک قرآن کریم کو سکھانے کا پلیٹ فارم ہم کو نظر آیا، جس کی وجہ سے ہم نے مکمل نورانی قاعدہ کورس شروع کیا ہے، جس کے اندر مکمل تجوید کے ساتھ یہ کورس شروع کروایا جائے گا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ سب سے بہترین شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور اس کو لوگوں کو پہنچائے، قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، وہ سب سے بہترین شخص ہے۔ اسی لیے ہم مکاتب کے اندر پڑھاتے ہیں، لیکن اس وقت میں اسٹوڈنٹس کی ایک بہت بڑی جماعت جو اسکولوں کے اندر رہتی ہے، کالجز کے اندر رہتی ہے، اور وہ والدین جن کو کبھی قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھنے کا موقع نہیں ملا، تو ان احباب کے لیے اور ان بچوں کے لیے ہم نے یہ کورس شروع کیا ہے۔ امید کے اور آگے اور جتنے بھی جو ہے ویڈیوز آئیں گے اس کو بھی آپ سن کر اس پر پریکٹس بھی کریں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہاں سے ہم شروع کریں گے زیر کو اور پیش کو، پھر انشاءاللہ تختی نمبر 4 اگلی ویڈیو کے اندر آئے گی۔ پچھلی ویڈیو کے اندر سرسری ہجے کرنے کا طریقہ بتلا دیا گیا تھا، آج اس ویڈیو کے اندر بذریعہ بورڈ ہجے کرنے کا ایک مختصر طریقہ بتلایا جائے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا مختصر طریقہ ہوگا، آپ جو ہے قرآن کریم کے اندر اس کو مسلسل پریکٹس کے ذریعے سے اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ اب عام طور سے جہاں بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر ہجے اس طرح بتلائے جاتے ہیں، بچہ پڑھتا ہے دال زبر دا، را زبر را، سین زبر سا، پورا ایک ساتھ پڑھ لیتا ہے۔ یہ ہجے کرنے کا غلط طریقہ ہے۔ ہجے ہمیں اس طرح کرنا ہے، دال زبر دا، را زبر را، درا، سین زبر سا، درا سا، اس طرح اگر ہم ہجے کرتے ہیں تو یہ ہمارے جو ہے ہجے کرنے کا طریقہ بھی صحیح ہو جائے گا اور قرآن کریم کو صحیح سیکھنے کا طریقہ ہم کو معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے وداع، وداع کو بھی ایسے ہی پڑھنا ہے، واو زبر وا، دال زبر دا، ودا، عین زبر ع، وداع، اس طرح ہم کو پڑھنا ہے، وداع، عبدا، عین زبر ع، با زبر با، عبا، دال زبر دا، عبدا۔ اس طرح اگر ہم ہجے کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے پڑھنے کا قرآن کریم کو سیکھنے کا ایک نیا انداز بھی آئے گا اور قرآن کریم کو ہم صحیح پڑھنے والے ہو جائیں گے۔ یہ ہو گیا زبر کا مسئلہ۔ اب یہاں پر آتا ہے اس کے بعد زیر۔ زیر کے سلسلے میں بھی ہے کہ زیر کو معروف پڑھا جائے، مجہول آواز سے بچایا جائے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ اب مجہول آواز سے کس طرح ہوتا ہے کہ عام طور سے بچے اس کو ایک نارملی انداز میں پڑھتے ہیں، جیسے پڑھتے ہیں حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر ثی، جیم زیر جی۔ پہلی غلطی تو یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ جیسے حرکات کے اندر بتلا دیا گیا تھا کہ حرکات کو بالکل نہیں کھینچنا ہے، حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں اور جلدی ان کو پڑھا جاتا ہے۔ اب بچے پہلے غلطی یہاں پر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہاں پر بھی ہوتی ہے، پھر اسی طرح پورے حروف تہجی کے اندر جتنے الفابیٹس ہیں سارے غلط پڑھتے ہیں۔ پہلے تو اس کو اس طرح پڑھنا ہے، حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی،
سا زیر سی، جیم زیر جی، ایسے ہی پورا ہم کو یہاں تک پڑھنا ہے۔ جب ہمارا یہاں تک صحیح پڑھنے کا اور صحیح پروننسیشن ہم کو آ جاتا ہے تو پھر ہم بچے کا آگے کا سبق بڑھائیں گے۔ ایسے نہیں کہ جلدی جلدی پڑھنا ہے، جب یہ مکمل آپ کو اطمینان ہو جائے کہ یہاں تک بچے نے صحیح پڑھ لیا ہے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے وہاں سے۔ اب ہوگا پہلا لفظ ہے ابیلی، 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 ساتھ ہی ساتھ بچے کو ہجے بھی کرانا ہے۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، ابی، لام زیر لی، ابیلی، ابی۔ یہ طریقہ ہو گیا ہجے کرنے کا زیر کا۔ جب یہ زیر کو بھی ہم ایسے ہی پڑھا لیں گے، آگے لفظ ہے ردیفہ، حمیدہ، شہیدہ، بخیلہ، سخیرہ، رحیمہ، لعیبہ۔ اسی طرح ایک ایک لفظ کے ہجے ہم کو اسی طرح کرنا ہے کہ پیچھے جو زبر تھا، زبر کا استعمال بھی آگے الفاظ کے اندر کر دیا گیا ہے۔ اب یہ دو الفاظ اور یہ زبر اور زیر ہمارا مکمل ہو گیا تو ہم آگے بڑھتے ہیں پیش کی طرف۔ جب زبر زیر ہو گیا تو پیش کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ پیش کو بھی معروف پڑھا جائے، مجہول آواز سے بچایا جائے۔ پیش کی آواز اوپر کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے پیش کو پڑھنے کا طریقہ بتلا دیا جائے گا۔ پیش کو بھی ایسے ہی پڑھیں گے، حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو، حا پیش حو۔ جب ان الفاظ کو پڑھایا جاتا ہے تو بچے کے اوپر ہمیں توجہ دینی ہوتی ہے، اور وہ توجہ یہ دینا ہے کہ بچہ جب اس کے ہجے کرتا ہے تو پیش کو، جیسے سپوز میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ جب اس کے ہجے کرنے کا وقت آتا ہے تو عام طور سے بڑے بڑے بھی غلطی کرتے ہیں کہ سا پیش سو پڑھتے ہیں، سا پیش سو یہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ کیا ہے؟ سا پیش سو۔ یہ بولنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے۔ اسی طرح سا ہے اور سین ہے، اور اسی طرح ہمارا صاد ہے۔ یہ چند الفاظ ہیں، جب ان کو ہم پیش میں پڑھتے ہیں تو اس کے ادائیگی کے اندر تھوڑی سی ہلکی سی غلطی ہوتی ہے، اس غلطی کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا ہے اس کا بھی۔ جب ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے تو یہاں تک ہم کو پڑھا دینا ہے، حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، ایسے ہی یا پیش یو تک پڑھا دینا ہے۔ جب یہ ہمارا مکمل ہو گیا تو پھر سے ہم کو بچے کی طرف دھیان دینا ہے، اور دھیان دینے کے بعد میں پھر آگے کا سبق ہم کو شروع کرنا ہے۔ جب ہم پیش میں جائیں گے تو پہلا لفظ ہمارا ہوگا رسولو، دوسرا ہوگا سدوسو، تیسرا ہوگا فقیدہ۔ فقیدہ کو میں نے یہاں پر اس لیے لکھا ہے کہ فقیدہ کے اندر پیش بھی ہے، زیر بھی ہے، دال بھی ہے۔ اس کے ہجے ہم کو کرنا ہے، اس کو جو ہے بتلانے کے لیے یہاں پر لکھ دیا گیا ہے۔ جب اطمینان ہو جائے تو پھر ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ رسولو، اس کے ہجے بھی ہم کو آسانی کے ساتھ جو ہے پچھلے زبر اور زیر کے اندر معلوم ہو گیا تو یہاں پر کوئی دقت بھی نہیں ہوگی۔ اب ہوگا را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو، فقیدہ، فقیدہ، فا پیش فو، قاف زیر قی، فقی، دال زبردہ، فقیدہ، فقیدہ، فقیدہ۔ اسی طرح تختی نمبر 3 ہماری جو ہے مکمل ہو جائے گی پیش کے ذریعے سے۔ جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ بچے نے جو ہے پڑھنے کا صحیح طریقہ سیکھ لیا ہے، اور آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اب ہم اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ حضرات کو تختی نمبر 4 کے اندر جو اہم نکات بھی ہیں اور اس کے پڑھنے کا صحیح طریقہ، عام طور سے اس کے اندر بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا، اگر کوئی بچہ یا پھر کوئی والدین یا پھر کوئی وہ بندہ جو قرآن کریم کو سیکھنا چاہتا ہے، اگر تختی نمبر 8 یا 9 تک جتنے الفاظ ہیں ان کو پڑھنے کا اس کو طریقہ آ جاتا ہے
تو وہ قرآن کریم کو آدھا سیکھنے والا ہو جائے گا۔ پھر تختی نمبر 9، 10، تختی نمبر 23 اور 24، پھر تختی نمبر 14 ہے اور اسی طرح 19 ہے اور اسی طرح 17 ہے۔ یہ چند تختیاں اہم ہیں پورے نورانی قاعدے کے اندر۔ اگر ان تختیوں کو دھیرے دھیرے آپ حضرات سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ قرآن کریم کے پڑھنے میں ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ اس وقت میں تختی نمبر 3 ہماری حرکات مکمل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تختی نمبر 4 کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔